حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ اور 1448 ہجری ہے۔ یہ تاریخ ہمارے سامنے بہت سارے واقعات اور قصص کو سمیٹ کر لے آتی ہے اور ہمیں ماضی میں رونما ہونے والے واقعات کی یاد تازہ کرا دیتی ہے۔ 10ویں محرم الحرام کو ایک طرف اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے سب سے ظالم جابر حکمراں فرعون کو غرق آب کیا، سمندر میں ڈبو کر دنیا والوں کو عبرت و نصیحت کا سامع بنا دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ ظالموں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ تو دوسری طرف 10ویں محرم الحرام کی تاریخ نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہمارے آپ کے ذہن و دماغ میں گردش کرنے لگتی ہے۔ اہل سنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ ہم انہیں شہید مانتے ہیں، اور اس لیے شہید مانتے ہیں کہ اہل کوفہ نے آپ کو بلا کر مظلومیت کی حالت میں بے یار و مددگار میدان کرب و بلا میں شہید کر دیا۔ اس لیے اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ شہید ہیں، اور ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، اور یہ وہ دونوں بھائی اس اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو اپنے گودوں میں لے کر فرمایا تھا ہما ریحانتایا من الدنیا، اے میرے صحابہ، یہ میرے نواسے میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ اور ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور آپ کے داہنی طرف حسن رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبر دی ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین المسلمین، بعض روایتوں میں آتا ہے بین عظیمتین من المسلمین، کہ میرا یہ بڑا نواسا سردار ہوگا۔ سردار اس لیے ہوگا لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ میرا یہ بڑا نواسا مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ اس لیے میرا یہ نواسا سردار ہے، اور یہ فضیلت اور منقبت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں گئی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے نواسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی پیش گوئی فرمائی تھی، جیسا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں موجود تھے۔ جبریل امین کی آمد ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام سلمہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سے وہ رونے لگے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو چھوڑا اپنی گود سے، وہ دوڑتے ہوئے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک سے لپٹ گئے۔ جبریل امین نے اس منظر کو دیکھا تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، کہ آپ کو اپنے اس نواسے سے الفت و عقیدت اور پیار ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، یہ میرا نواسا ہے، یہ میرے دلوں کا تارا ہے، یہ جگر کا ٹکڑا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل امین نے خبر دی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی کے امت کے لوگ
آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے اس چھوٹے نواسے کو شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس مٹی کو آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں جس مٹی پر آپ کے نواسے کا سر اور چہرہ خاک و خون میں لپٹا ہوا ہوگا۔ پھر وہ خاک کربلا لائی جاتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ خاک کربلا ہے جو آپ کے نواسے کی جائے شہادت ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ان پیشن گوئیوں کے پیش نظر اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت قضاء و قدر اور تقدیر کا ایک حصہ ہے، اور ہم اس کو صرف تقدیر کا ایک حصہ مانتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی ویسا حرف بحرف صادق ہوا۔ شمس و قمر نے دیکھا، سورج چاند نے دیکھا، زمین و آسمان نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ مظلومیت کی حالت میں میدان کرب و بلا کے اندر شہید ہوتے ہیں، تو ہم انہیں شہید مانتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارا آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے، وہ مردہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ رب نے اس کے بارے میں قرآن میں اعلان فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، اے لوگوں جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں زندہ ہے، ان کو تم مردہ مت کہو، اور ان کی زندگی کے بارے میں تمہیں کوئی شعور نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہیں، اور جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور جو زندہ ہوتا ہے اس کا ماتم نہیں کیا جاتا۔ اور اسی لیے شاعر نے کہا تھا روئے وہ جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ چنانچہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت قضاء و قدر کا ایک حصہ ہے۔ چنانچہ اسی طریقے سے کس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، لیکن آج یہ دیکھا جاتا ہے ہمارے سماج اور معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ سادہ لو مسلمان حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی غم کا اظہار کرتے ہوئے ماتم حسین کا اظہار و اعتراف کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، سڑکوں اور راستوں کو جام کر دیتے ہیں، اور ان کے نام کا ماتمی لباس پہنتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں اور اپنی سینے کو کوٹتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اسلام کے اندر، تاریخ اسلام کے اندر صرف ایک ہی شہید ہیں؟ کیا اور کوئی شہید نہیں؟ جبکہ ہم تاریخ پڑھتے ہیں، آپ تاریخ سنتے ہیں، آپ کو بھی علم ہوتا ہے، ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی محرم الحرام کے مہینے کے اندر، اسی محرم کی پہلی تاریخ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ 26 ذی الحجہ کو اللہ کے نبی کی مسجد میں رسول اللہ کے مصلی پر فیروز ابو لولو مجوسی نے آپ کو خنجر مارا اور آپ زمین دوز ہو گئے، آپ گر گئے، اور آپ نے نماز سے فراغت حاصل کی تو آپ نے پوچھا من قتلنی، میرا قاتل کون ہے، کس نے مجھ کو قتل کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا اے عمر، اے مومنوں کے امیر، آپ کا قاتل فیروز ابو لولو مجوسی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہمارے بہت سارے نوجوان، بہت سارے ہمارے ساتھی نہیں جانتے ہیں کہ اس میں ایران کا کیا مسئلہ ہے۔ چنانچہ فیروز ابو لولو مجوسی جو عمر فاروق کا قاتل ہے، عمر فاروق کو قتل کرنے والا، شہید کرنے والا، آج ایران کے اندر فیروز ابو لولو مجوسی کی قبر اور مزار بنا کر شیعہ حضرات اس کو جا کر سجدہ کرتے ہیں کہ اے فیروز ابو لولو مجوسی، تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے جو عمر فاروق کو تم نے شہید کر دیا۔ لیکن ہمارے نوجوان یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور ایران سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل نے ظلم کیا، فلسطینیوں کو مارا، معصوموں کا قتل کیا، اور پھر ایسے وقت میں اگر کوئی اس کو زد و کوب کرتا ہے، اس کو منہ توڑ جواب دیتا ہے تو یہ ایک فطری سی بات ہے۔ اگر ظالم کو کوئی مارتا ہے تو مارنے والے سے اس سے ہمدردی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے ہمدردی رکھیے، لیکن آپ اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریے کہ ایران یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں، عمر فاروق کو گالی دیتے ہیں، عمر فاروق کے قاتل کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے قبے اور مزارات کو تیار کرتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں شیعوں اور روافض کا
عقیدہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ ان کے ساتھ رات گزارے، ہم بستر ہوئے، نعوذ باللہ شیعوں کا عقیدہ ہے اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو عذاب دے گا، استغفر اللہ۔ کن کا عقیدہ ہے یہ شیعہ اور روافظ کا عقیدہ ہے۔ شیعہ روافظ کا یہ بھی عقیدہ ہے جس دن ہماری حکومت قائم ہو جائے گی، ہم مدینہ کی سرزمین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سوئے ہوئے ابو بکر کو اور عمر فاروق کی قبر کو، ان کے جسموں کو وہاں سے نکال کر ہم دریا برد کر دیں گے۔ ہماری حکومت اگر بنی، مائی عائشہ کی جو قبر شریف وہاں پر ہے ان کی قبر کو توڑیں گے، ان کے جسم کو نکالیں گے اور ان کے اوپر ہم حد زنا نافذ کر دیں گے۔ چنانچہ وہ ایسی ہیں، ایسے الفاظ کہتے ہیں جس کو ہم اور آپ زبان پر لانا مناسب بھی نہیں سمجھتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے نوجوان آج اس قدر اس کے محبت میں دل دادہ ہو گئے ہیں کہ ان کے عقیدے کو جانے بغیر ان کی ہم نوائی کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، جس قدر اسرائیل نے اتنے سنی مسلمانوں کو نہ مارا ہوگا جتنا ایران نے سنی مسلمانوں کا قتل عام کیا، چاہے وہ شام ہو، فلسطین ہو، لبنان ہو، عراق ہو، صدام حسین ہو اور دیگر سنی مسلمان ہو، ان کا جس طریقے سے قتل عام ایران نے کیا ہے اتنا قتل عام اسرائیل کا صدر بھی نہیں کیا۔ لیکن آپ سے میں گزارش کروں گا، ٹھیک ہے وہ ظالم ہے، ہمارا عقیدہ اور آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے زور بس ظالم بالظالم، یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ صحابہ کو گالی دینے والوں سے الفت مت رکھو، صحابہ کو گالی دینے والوں کے لیے دلوں میں احترام مت رکھو، ورنہ آپ کا بھی ایمان چلا جائے گا۔ یہ اللہ کا بس نظام ہے، اتنا آپ سمجھ لیجئے۔ یہ رب نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ وہ ظالم کو ظالم سے دفع کرتا ہے، ظالم کو ظالم سے پٹواتا رہتا ہے۔ زور بس ظالم بالظالم، ایک ظالم دوسرے ظالم سے یوں ہی مار کھاتا رہتا ہے، یہ مر کر جائیں، ہلاک و برباد ہو جائیں، اس میں سنی مسلمانوں کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ رحمان۔ تو میرے بھائیوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، اور انہوں نے پوچھا تھا میرا قاتل کون؟ لوگوں نے کہا فیروز ابو لولو مجوسی۔ کہا الحمدللہ، شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے، اور میں نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی تھی اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ تو مجھے جب بھی موت دینا شہادت کے نتیجے میں دینا، اور جب بھی موت آئے تو نبی کے شہر میں آئے۔ اے اللہ، دعا میں مانگتا تھا، اعتراض لوگ کرتے تھے، اے عمر شہادت کی دعا کرتے ہو، نبی کا شہر مانگتے ہو، نبی کے شہر میں تو کوئی غیر مسلم نہیں، یہاں تم کیسے شہید ہو سکتے ہو؟ لیکن اے لوگوں دیکھ لو، نبی کا شہر ہے، نبی کی مسجد ہے، نبی کا مصلی ہے، مارنے والا مسلمان نہیں بلکہ وہ مجوسی ہے، ایران سے لایا ہوا غلام ہے، جس نے مجھ کو قتل کیا، جس نے مجھ پر جان لیوا حملہ کیا ہے۔ ایک محرم کو وہ شہید ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا اے احد تو ٹھہر جا، تو کیوں کانپ رہا ہے، تھرا رہا ہے، تیرے پشت کے اوپر وقت کے پیغمبر موجود ہے، صدیق موجود ہیں، اور اس امت کے دو بڑے شہید عثمان غنی اور عمر فاروق موجود ہیں۔ عثمان غنی کی شہادت کا ماتم نہیں، عمر فاروق کی شہادت کا ماتم نہیں، صرف حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ماتم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ اور روافظ کی اس میں چال ہے، سادہ لوہ مسلمانوں کو گمراہ کر کے سڑکوں پر لے آئے اور یا حسین ہم نہ تھے یا علی ہم نہ تھے، ان کو ایک کام پر لگا دیا۔ میں بتاتا چلوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور عثمان غنی کو قتل کرنے والے کون تھے؟ اللہ کا شکر ہے نہ کوئی انصار صحابہ تھے اور نہ کوئی مکہ کے مسلمان میں سے کوئی تھا، نہ انصار مدینہ تھے نہ مہاجرین مکہ تھے۔ عثمان غنی کو قتل کرنے والے مصر، کوفہ، بصرہ کے اوباش تھے، جنہوں نے عثمان غنی کو شہید کر دیا، اور شہید کرنے کے بعد دوڑے ہوئے گئے علی ہم تم کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، ہم تم کو بیعت کرتے، تمہارے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں۔ بیعت کر کے ان کو خلیفہ بنایا، اور الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی تھی، وہ خلیفہ رابع بنے، خلیفہ ہوئے، خلیفۃ المسلمین۔ اور پھر اس کے بعد جو پہلا مقدمہ آیا مسلمانوں کا ان کی عدالت میں، عثمان غنی کے خون کا بدلہ۔ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کٹی ہوئی انگلی اور اپنے شوہر عثمان غنی کا خون میں آلود کرتا لے کر کے حضرت علی کی عدالت میں حاضر ہوئے، علی ہمیں انصاف چاہیے، انگلیاں
میری کٹی ہیں اور یہ میرے شوہر کا کرتا ہے جن کو بے دردی کے ساتھ بھوکا پیاسا رکھ کر دیار رسول میں گھر کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت علی عثمان غنی کا قصاص لینا چاہتے تھے، بدلہ لینا چاہتے تھے، لیکن بڑی مصیبت تو یہ تھی کہ جو ان کے ہاتھوں پر بیعت کیے تھے وہ کون تھے؟ وہی بصرہ، کوفہ اور مصر کے اوباش تھے۔ حضرت علی نے کہا انشاءاللہ قصاص ہوگا، لیکن ہمیں ذرا وقت دیا جائے، ہمیں سنبھلنے دیا جائے۔ ابھی ہم نے عثمان غنی کی شہادت دیکھی، ان کی موت دیکھی ہے، انشاءاللہ ان کو ہم کیفر و کردار تک پہنچائیں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ لیکن پھر کچھ ایسے مجبوریاں سامنے آئی کہ قصاص لینے میں تاخیر ہوتی گئی، دیر ہوتی چلی گئی، اور جس کے نتیجے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ صحابہ کرام میدان میں اتر آئے اور کہا کہ خون عثمان کا بدلہ لیا جانا چاہیے۔ بہرحال 1 سال کے اندر مسلمانوں کی آپس میں 2 بڑی جنگیں ہوئیں، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ جمل کے معنی اونٹ ہوتے ہیں، چونکہ اونٹ کے اوپر حضرت عائشہ سوار تھیں، اور ایک طرف سے صحابہ حضرت عائشہ کی فوج اور دوسری طرف حضرت علی کی فوج تھی۔ ایک ہی مقصد تھا، خون عثمان کا بدلہ۔ حضرت علی کی جانب سے دیر ہو رہی تھی، صحابہ کرام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ جمل کے معنی اونٹ پر وہ سوار تھیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جنگ ہوئی، رن پڑا، اور بڑے زوروں کی جنگ ہوئی، اور صحابہ جنگ کرتے کرتے آتے تو آ کر کے اسی اونٹ کے پاس کھڑے ہو جاتے، پناہ لیتے۔ تو الغرض 2 بڑی جنگیں ہوئیں، اور پھر اس کے بعد جس کے نتیجے میں میں بہت مختصر بیان کروں گا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کیا عبد الرحمن ابن ملجم نے، جو کہ حافظ قرآن تھا۔ جس وقت وہ قرآن پڑھتا، مدینے کے مرد، بچے، بوڑھے، عورتیں کان لگا کر کے اس کے قرآن کو سنا کرتے تھے، لیکن اس نے حضرت علی کو شہید کر دیا۔ حضرت علی کے بعد حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہی اوباش آئے، کوفہ بصرہ کے لوگ آئے، مصر کے اوباش آئے، اور کہا کہ اے حسن، ہم تمہارے باپ کے پارٹی کے لوگ ہیں، ہم تم کو خلیفہ مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں خلافت گئی۔ چنانچہ خلافت کب تک؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الخلاف علی منہاج النبوہ، میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اور وہ سنت کے طریقے پر چلے گی، یعنی ان خلفائے راشدین کا جو طریقہ ہوگا خلافت کرنے کا، حکومت کرنے کا، وہ جیسے نبی اور رسول کا طریقہ تھا بالکل ویسا ہی ہوگا، اور یہ زمانہ 30 سال کا ہوگا۔ اور آپ ذرا گنتے جائیں، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد 2 سال دور خلافت ابو بکر صدیق کی، اس کے بعد 10 سال عمر فاروق کی، پھر عثمان غنی کی 12 سال، اور حضرت علی کی 4 سال، اور پھر حضرت حسن کی 4 مہینہ۔ ان کو آپ کاؤنٹ کر کے جائیں تو 29.5 سال ہو رہا ہے، 29.5 سال۔ چنانچہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کوفہ بصرہ اور مصر کے اوباش آئے اور کہا کہ حسن، ہم تمہارے باپ کے پارٹی کے لوگ ہیں، ملک و شام کے لوگوں نے، امیر معاویہ نے آپ کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، آپ ان سے جنگ کریے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن لوگوں نے مجبور کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اپنی پڑی تھی کہ اگر حکومت امیر معاویہ کے ہاتھ میں گئی تو ہمارے ٹکے بوٹی اڑا دیے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قاتلین عثمان ہیں، ہم نے عثمان کا خون بہایا ہے، ہم نے ان کو شہید کیا ہے، لہٰذا عافیت اسی میں ہے کہ انہی کے پیچھے پیچھے لگے رہو اور ان کو خلیفہ بنائے رکھو اور ان کے ساتھ مل کر کے امیر معاویہ سے جنگ کرتے رہو۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ عثمان غنی کے خون کا بدلہ قصاص لیا جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عثمان غنی ان کے خاندان کے بھی تھے، اور امیر معاویہ کے دور رس نگاہیں اس بات کو دیکھ رہی تھی کہ جو فتنہ مدینے میں اٹھا عثمان غنی کے زمانے میں، عثمان غنی شہید ہو گئے، حضرت علی بھی اس کو حل نہ کر پائے، وہ بھی شہید ہو گئے، اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو آج وہی لوگ ورغلا رہے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا تھا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ کس وقت لکھا تھا؟ جب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج اور امیر معاویہ کی فوج آمنے سامنے آ گئی۔ امیر معاویہ نے خط لکھا، اے حسن، میں جانتا ہوں تمہارا مقام بہت ہی اعلیٰ ہے، تم مرتبے والے ہو، فضیلت والے ہو، تم رسول اللہ کے نواسے ہو، تم سیدہ شباب اہل الجنہ ہو، اور اس روئے زمین پر ابھی تم سے افضل کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ میں جنگ نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں مصالحت چاہتا ہوں، اور میں تمہیں سادے کاغذ پر دستخط کر کے بھیج رہا ہوں، اور تمہارے جو بھی مطالبات ہوں، تمہارے جو بھی درخواستیں ہوں، تم ان
سادے کاغذ پر لکھ دو، میں نے دستخط کر دیا ہے، ان تمام کو میں پورا کرتا رہوں گا تا زندگی۔ حکومت بننے کے بعد چنانچہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ خط پہنچتا ہے، اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ بعض تاریخی روایات میں تو یوں آتا ہے کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ماننے والے، اپنے باپ کے جو شیعہ تھے، ان کے کیمپوں کا جائزہ لے رہے تھے کہ میرے پارٹی کے لوگ، میرے فوج کے لوگ کس طریقے پر رات گزارتے ہیں، ان کی تیاریاں کیا ہے صبح جنگ ہونے کے لیے۔ تو ایک خیمے سے آواز آتی ہے کہ اے ساتھیوں، ڈرنے کی بات نہیں ہے، نواسہ رسول حسن جنگ کے میدان کا نا تجربے کار ہے، اور جیسے ہی پانسا پلٹے گا، حسن کی حکومت گرے گی، یہ شہید ہوں گے، فوراً جا کر کے ہم لوگ امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فوج کے خیموں سے اس آواز کو سنتے ہیں، ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ حسین نے کہا بھیا حسن اب کیا کرو گے؟ کہا کہ بھائی غم کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، نانا نے پیشین گوئی دی تھی اپنی مسجد میں وہیں پر کھڑا تھا، نانا نے کہا تھا ابنی ھذا سید، یہ میرا نواسہ سردار ہے، اس لیے سردار ہے کہ یہ دو بڑے مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرا دے گا، میں اپنے نانا کی پیشین گوئی کو پورا کروں گا، اور میں امیر معاویہ کو بلاتا ہوں، اپنے باپ علی کی مسجد میں بلاتا ہوں، اپنے باپ کے ممبر پر بیٹھالتا ہوں، اور میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، چلیے میں اس بات کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ دو مسلمانوں کی جماعت، ایک حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے اور ایک امیر معاویہ کی جانب جو ملک و شام سے چلے آ رہے ہیں، اتفاق ہوتا ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ممبر پر بیٹھالا جاتا ہے عراق کے اندر علی کی مسجد میں، علی کے ممبر پر، اور کہتے ہیں قم فبایع، اے میرے بھائی حسین اٹھو بیعت کرو، سعد ابن قیس اٹھو بیعت کرو، اور آپ وہ خلافت سے دستبردار ہوتے ہیں۔ اور چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 47 ہجری میں خلافت اور میں کہوں کہ ملوکیت ان کے ہاتھ میں جاتی ہے، اور جس وقت وہ بنے بادشاہ، جتنے بھی فتنے تھے، قاتلین عثمان تھے، سب کے ٹکی بوٹیاں اڑا دیے گئے، بدلہ ہوتا ہے، امن و امان اور عدل و انصاف کی فضائیں ہموار ہوتی ہے، ہر طرف انصاف ہوتا ہے۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حکومت ہوئی 20 سال تک بلا شرکت غیر، ان کے دور خلافت میں فتنوں نے سر اٹھانے کی ہمت نہ کی کہ فلاں خلیفہ ہے، طاقتور ہے، ملک و شام دار الخلافہ ہے۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوتی ہے سن 60 ہجری میں۔ ان کی وفات کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے یزید ابن معاویہ کا نمبر آتا ہے، اور پھر وہ بادشاہت ملوکیت یزید ابن معاویہ کی جانب منتقل ہوتی ہے۔ مدینہ کے اندر یزید ابن معاویہ کی جانب سے ان کا نمائندہ پہنچتا اور کہتا ہے حسین آپ کو بیعت کرنی ہے یزید ابن معاویہ کے لیے۔ عبداللہ بن زبیر کے پاس بھی نمائندہ آیا، کہا تم کو بیعت کرنی ہے؟ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ ابھی ہم نے امیر معاویہ کی موت دیکھی ہے، ہم کو سوچنے کا موقع دیا جائے۔ حسین کے پاس لوگ آئے، کہا حسین آپ بیعت کریے یزید ابن معاویہ کے لیے ان کے گورنر کے ہاتھ پر۔ حسین ابن علی نے کہا کہ رات کی تاریکی کے اندر مجھ جیسا انسان بیعت نہیں کرتا ہے، دن کے اجالے میں بیعت کرتا ہے۔ چنانچہ اسی شب، اسی رات کی تاریکی میں عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھوڑ کر مکے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور ادھر کوفہ کے لوگوں کو علم ہو گیا کہ حسین ابن علی نے امیر معاویہ کے بیٹے یزید ابن معاویہ کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ خط لکھنا شروع کیا، حسین تم نے بہت اچھا کیا ہے جو امیر معاویہ کی حکومت کو تم نے انکار کر دیا ہے، یزید کی حکومت کو، ہم تمہارے باپ کے پارٹی کے لوگ ہیں، ہم شیعان علی ہیں، تم فوری طور پر کوفہ آ جاؤ، ہم تم کو حاکم بنانے کو تیار ہیں۔ خطوط پہ خطوط آنے لگے، خطوں کی بوریاں بھر گئی۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جذبات میں آ گئے اور کہا کہ ساتھیوں کوفہ چلنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا کہ حسین جذبات میں آنے کا وقت نہیں ہے، آپ خود مت جائیے بلکہ کسی کو کوفہ بھیج دیجئے اور وہ وہاں کا حالات کا جائزہ لے کر کے آپ کو خبر دے، اس کے بعد آپ جائیے۔ آپ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو تیار کیا اور کہا کوفہ جاؤ، وہاں کے حالات کے بارے میں مجھے مطلع کرو۔ مسلم بن عقیل کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، اور جب وہاں پر پہنچتے ہیں تمام کوفیوں نے بآواز بیک آواز ہو کر ان کی بیعت کو تسلیم کرتے ہیں۔ حسین ابن علی کے نام پر جینے مرنے کی قسمیں کھاتے ہیں اور ان کو حاکم بنانے کا وعدہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں مسلم اپنے بھیا حسین کو بلا لو، ہم شیعان علی ہیں،
ہیں, ہم کوفے کے باشندے ہیں, ہم ان کو حاکم بنائیں گے, ہم ان کو خلیفہ بنائیں گے, ہم ان کا ساتھ دیں گے, جینے مرنے تک ہم ان کے ساتھ رہیں گے. مسلم بن عقیل جذباتی آدمی ان کے جذبات میں آ گئے اور انہوں نے خط لکھا, حسین فصل پک چکی ہے, کاٹنے کا وقت قریب آ چکا ہے, تم فوری طور پر مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو جاؤ, اس لیے کہ یہاں کے لوگ متفق ہو چکے ہیں کہ حاکم آپ بنیں گے, یزید نہیں بنے گا. چنانچہ 8 ذی الحجہ, حاجی لوگ حج کر کے ابھی آئے ہیں جانتے ہیں, 8 ذی الحجہ کو مکے میں کیا ہوتا ہے, جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں وہ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر منا کی طرف نکلتے ہیں. جب حاجی لوگ منا کی طرف جا رہے تھے, حضرت حسین اپنے خاندان کے 72 لوگوں کو لے کر مکے سے باہر نکل رہے تھے. لوگوں نے پوچھا, حسین لوگ حج کرنے جا رہے ہیں, تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا, مجھ کو میرے باپ کے پارٹی کے لوگوں نے بلایا ہے, میں کوفہ جا رہا ہوں. لوگوں نے کہا, کوفہ مت جاؤ, جنہوں نے آپ کے باپ کے ساتھ وفا نہ کی, آپ کے بھائی حسن کے ساتھ وفا نہ کی, اے حسین کوفہ مت جاؤ, جانا ہے تو کہیں اور چلے جاؤ. عبداللہ ابن عباس کو خبر لگی, دوڑے ہوئے آئے اور تاریخ طبری البدایہ والنہایہ کے الفاظ ہیں, ان کے سامنے آ کر کے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے, اونٹ کی مہار پکڑ لی اور کہتے ہیں کہ کاش اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ میں تمہارے اونٹ کے راستے پر لیٹ جاؤں اور تم اپنے ارادے کو ملتوی کر دو. اے حسین میں تمہارے اونٹ کے راستے پر لیٹنے کو بھی تیار ہوں, اے بھتیجے کوفہ مت جاؤ. کہا, چچا ہٹ جاؤ سامنے سے. اٹھتے ہوئے قدم واپس نہیں آیا کرتے. عبداللہ ابن عباس نے کہا, حسین اگر تم واپس نہیں آتے ہو تو جاؤ, میری پیشن گوئی سن لو, میں تمہارے سر کو, تمہارے چہرے کو, تمہارے داڑھی کو میں خاک و خون میں لپٹا ہوا دیکھ رہا ہوں. عبداللہ ابن عمر کو خبر لگی حسین مکہ سے جا چکے ہیں, 3 رات کی مسافت طے کر کے ان کے پاس پہنچے. کہا, حسین اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے آخرت منتخب کی ہے, دنیا کی طرف آپ مت چاہیے, کیونکہ آپ کے نانا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے تھے اور کہا تھا, یا رسول اللہ رب نے آپ کے سامنے دنیا پیش کی ہے, آخرت پیش کی ہے, آپ کی مرضی ہے, چاہے آپ دنیا لے لیں اور چاہے آپ آخرت لے لیں. اے حسین آپ کے نانا نے دنیا کو پیچھے ڈھکیل دیا تھا اور آخرت کو لے لیا تھا, اور آپ بھی انہی کے گھرانے کے ایک پھول ہیں. آپ دنیا کے لیے مت جائیے, حکومت کے لیے مت جائیے, آپ کا مرتبہ بہت ہی اونچا ہے. کہا, ابن عمر ہم کو جانا ہے, میرے باپ کے پارٹی کے لوگ ہیں. اللہ اکبر. سفر آگے بڑھتا ہے. شاعر رسول فرزدق شاعر کوفہ سے واپس آ رہا تھا. حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کوفے کے کیا حالات ہیں؟ کہا, حسین کوفے کے لوگوں کا دل آپ کی طرف ہے اور ان کی تلوار بنو امیہ کی طرف ہے. اللہ اکبر. دلوں میں آپ کی محبت ہے, لیکن جنگ ہو جائے گی جو میں نے جائزہ لے کر آیا ہوں وہ آپ کا ساتھ نہیں دے سکیں گے. ان کا دل تو آپ کی طرف ہے, محبت آپ کی ہے, عقیدت آپ کی ہے, الفت آپ کی ہے, اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں, لیکن جب جنگ کا میدان شروع ہو جائے گا تو ان کی تلوار آپ کی طرف سے نہیں اٹھے گی, بنو امیہ کی جانب سے اٹھے گی. کہا کہ ہمیں جانا ہے, میرے باپ کے پارٹی کے لوگوں نے بلایا ہے. یہ قافلہ روانہ ہوتا رہا اور وہاں مسلم بن عقیل کوفے کے اندر موجود ہیں, اور اسی وقت میں یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو ملک و شام سے کوفہ بھیجا کہ وہاں پر کچھ بغاوت کے آثار رونما ہوئے ہیں, جاؤ ان کو ذرا دباؤ, وہاں کے حالات کی اصلاح کر دو. ابن زیاد وہاں پر جب پہنچا, اپنے چہرے کو چھپا کر کے, لوگوں کو انتظار تھا نواسہ رسول حسین کا. لوگوں نے سمجھا کہ حضرت حسین آ گئے, وہ نہ سمجھ سکے کہ یہ حسین نہیں بلکہ ابن زیاد ہے, یہ یزید ابن معاویہ کا گورنر ہے کوفے کا نیا. چنانچہ ان کے پیچھے دوڑتے گئے اور کہتے گئے, وعلیک السلام یا ابن بنت رسول اللہ, اللہ کے رسول کے بیٹی کے بیٹے کا ہم استقبال کرتے ہیں کوفہ کی سرزمین پر. بڑا ہوشیار آدمی تھا ابن زیاد. رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے کا استقبال کوفہ کی سرزمین پر. چلو گورنر ہاؤس, اپنے 18 آدمیوں کے ساتھ گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا, اور اس کے بعد مخبر اور جاسوسوں کو لگا دیا. مسلم بن عقیل کہاں پر ہیں؟ چنانچہ مخبر جاسوسی کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے اطلاع کرتے رہے, لوگوں سے پوچھتے رہے کہ نواسہ رسول سے ہمیں ملاقات کرنی ہے, یہ 3000 دینار میرے پاس موجود ہے, میں بیعت بھی کروں گا اور اس کی میں مدد بھی کروں گا.
اللہ اکبر، ہانی بن عروہ کے یہاں لوگوں نے کہا وہیں پر موجود ہے، جاؤ ملاقات کر لو۔ مسلم بن عقیل کے پاس گئے، ملاقات ہوئی، 3000 دینار دیے۔ چند دنوں کے بعد ہانی بن عروہ کو عبید اللہ ابن زیاد نے گرفتار کر لیا، گورنر ہاؤس کے سامنے لایا گیا۔ کہا کہ ہانی یہ بتاؤ مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ کہا مجھے پتہ نہیں۔ کہا نہیں پتہ؟ کہا کوئی خبر نہیں مجھ کو۔ کہا اچھا ابھی ٹھہرو۔ اسی مخبر اور جاسوس کو لایا گیا جو ان کے گھر آتا جاتا تھا اور دم بھرتا تھا کہ میں نواسۂ رسول کا محب ہوں۔ جس وقت اس کو سامنے لایا گیا اور کہا گیا اے ہانی کیا تم ان کو پہچانتے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ ہانی بن عروہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے یہ تو میرے گھر میں آتا تھا، ساتھ میں کھانا کھاتا تھا، محبت کا دم بھرتا تھا، 3000 دینار کی مدد بھی کیا اس نے مسلم بن عقیل کی۔ چنانچہ اس لیے جاسوس نکلا۔ چنانچہ اس کے بعد ہانی بن عروہ سے پوچھا گیا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ اس لیے میں نے ایسا کیا کہ میں محبت رسول کا دم بھرتا ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، مسلم بن عقیل سے محبت۔ اور اے ابن زیاد، اگر مسلم بن عقیل میرے قدموں کے نیچے اگر چھپا رہے، میرے قدموں کے نیچے چھپا رہے اور تم مجھ سے پوچھو کہ مسلم کہاں ہے، اللہ کی قسم مر جانا مجھے گوارا ہے لیکن بتانا گوارا نہیں۔ کہا گرفتار کر لو۔ مسلم بن عقیل کو خبر لگی کہ میرا جو مہمان نواز تھا، میرا جو میزبان تھا گرفتار ہو گیا۔ مسلم بن عقیل اپنے ماننے والوں کو لے کر گورنر ہاؤس کا محاصرہ کرتے ہیں، لیکن یہاں کے حالات پلٹ چکے ہیں۔ بڑے بڑے کوفہ کے سردار ابن زیاد کے ساتھ صف میں کھڑے ہیں، اپنے بھائی کو روک رہے ہیں، اپنے بھتیجے کو روک رہے ہیں، اپنے بیٹے کو دور کر رہے ہیں۔ اور ابن زیاد کہتا ہے جس کو اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنا ہو وہ آگے بڑھے، میں اس کے ٹکے بوٹیاں اڑا دوں گا۔ چنانچہ مسلم بن عقیل نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا 4000 میں سے 3200 بچے، اور پھر ابھی سورج ڈوبنے بھی نہ پایا تھا، سارے لوگ بھاگ گئے۔ ابن زیاد نے کہا اس کو گرفتار کر لو۔ چنانچہ ابن زیاد نے گرفتار کرایا مسلم بن عقیل کو اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ مختصر میں کر رہا ہوں۔ پوچھا ابن زیاد نے کیا چاہتے ہو، تم کو پتا ہے؟ کہا کہ یہی ہے کہ میں اپنے بھیا حسین سے محبت کرتا ہوں اور میرے گردن پر میرے بھیا حسین کی بیعت ہے، میں بغاوت نہیں کر سکتا ہوں۔ کہا تمہاری سزا قتل ہے؟ کہا منظور ہے لیکن ہمیں وصیت کر لینے دیا جائے۔ چنانچہ مجمع پر نگاہ دوڑاتے ہیں، حضرت عمر بن سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوتے ہیں، جا کر کے ان سے گلے ملتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں تمام حاضرین میں سے تم میرے قریبی ہو، قرابت داری کے اعتبار سے آپ میرے اوپر ایک احسان کر دیں۔ احسان وہ یہ کر دیں کہ میرے بھیا حسین کو بتا دو وہ کوفہ نہ آئے، یہاں کے لوگوں نے غداری کر دی ہے، اور جب یہ خبر تم کو پہنچے گی تو جان لینا کہ مسلم اب اس دنیا میں نہیں ہے، یہ مجھ پر احسان کر دو۔ چنانچہ اسی دن 9ویں ذی الحجہ کو، عرفہ کے دن، مسلم بن عقیل کو کوفہ کے اندر شہید کر دیا گیا۔ اور پھر یہ قاصد پہنچتا ہے قادسیہ سے تھوڑا اور آگے، اور حسین ابن علی کو خبر ہوئی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ اب اٹھائیے تاریخ طبری اور البدایہ والنہایہ۔ فہم ان یرجع حسین وکان معہ اخوۃ مسلم ابن عقیل، اللہ اکبر، فقالوا واللہ لا نرجع حتی نصیب بثارنا او نقتل۔ حسین نے کہا اے میرے خانوادے اب لوٹ چلو، بات بگڑ چکی ہے۔ جب حسین ابن علی نے یہ بات کہی، مسلم بن عقیل کے سگے بھائیوں نے کہا حسین میرا بھائی مارا گیا ہے نا، مسلم مارا گیا ہے۔ مسلم کے بیٹوں نے کہا میرا باپ مارا گیا ہے۔ لان فقالوا واللہ لا نرجع حتی نصیب بثارنا، ہم بدلہ لیں گے اپنے بھائی کے خون کا یا ہم بھی قتل ہو جائیں۔ حسین ابن علی کے اوپر اس وقت خاندان کی محبت غالب آتی ہے اور کہتے ہیں لا خیر فی الحیات بعدکم فسارا، طبری کے الفاظ ہیں، اگر میرا خاندان کا کوئی بچے گا نہیں تو اکیلے جی کر میں کیا کروں گا؟ تمہارے بعد لا خیر بعدک، لا خیر فی الحیات بعدکم، تمہارے بعد بھی جی کر کوئی فائدہ؟ چلو جو تمہارا ارادہ ہے ہم بھی اسی کو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حسین ابن علی چلے کوفہ کی جانب، اور ابھی مقام قادسیہ پر پہنچے تھے، حر بن یزید تمیمی آیا اور کہا کہ حسین کوفہ مت جاؤ، حالات بگڑ چکے ہیں، لیکن نہیں مانے اور آگے بڑھے۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد پوچھتے ہیں یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا کہ یہ میدان کربلا ہے۔ کرب و بلاء، کہا کرب بلاء۔ اس وقت یاد آیا نانا کی پیشن گوئی، کہا کہ اب یہاں سے میں نہیں جا سکتا۔ نانا نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ میدان کربلا میں میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا، اور شاعر نے یہی کہا تھا کہ اے کوفہ والوں میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ چنانچہ پھر وہیں پر بات بگڑتی ہے اور حسین ابن علی کا
محاصرہ کیا جاتا ہے، عمر بن سعد بن وقاص، حر بن یزید تمیمی، تمام لوگ آتے ہیں۔ حسین ابن علی نے 3 شرائط رکھے تھے، کہا تھا کہ مجھ کو اب واپس جانے دیا جائے۔ کیوں؟ یہ 72 لوگ تھے، 5000 فوجوں نے گھیر رکھا تھا ان کو، یقین ہو چلا تھا کہ ان سے جنگ کر پانا آسان نہیں ہے۔ حسین ابن علی نے خطوں کی بوریاں نکالی، کہا کیا تم میں فلاں قبیلے کا سردار موجود ہے؟ کہا کہ ہاں موجود ہے۔ کہا تم نے مجھ کو خط دے کر کے یہاں پر بلایا تھا، کیا تم مجھ کو آج یوں ہی بیار و مددگار چھوڑ دو گے؟ کیا فلاں قبیلے کا سردار موجود، فلاں قبیلے کا سردار موجود، یہ خطوط ہمارے پاس ہیں، کیا تم میرا ساتھ نہیں دو گے؟ کہا حسین غلطی ہو گئی، محبت تو آپ سے ہے لیکن تلوار بنو امیہ کی طرف ہے۔ کہا کہ 3 شرطیں ہیں، اگر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو تو 3 شرط ہے، میں جنگ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ 3 شرط، پہلی شرط یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھ کو وہاں پر جانے دیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ تم مجھ کو کسی سرحد پر بھیج دو، میں غیروں سے جنگ کرتا ہوا شہید ہو جاؤں گا، اپنوں سے نہیں۔ اور یہ بھی نہیں مانتے ہو تو تم مجھ کو ملک و شام یزید ابن معاویہ کے پاس بھیج دو، یہ میرا ہاتھ ہے، میں اپنے ہاتھ کو یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر رکھ کر میں ان کو اپنا حاکم تسلیم کر لوں گا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بچا لیا بغاوت سے۔ کیوں؟ کسی مسلم حکمراں سے بغاوت کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں، کہا کہ میں اپنے ہاتھ کو رکھ دوں گا۔ لیکن ابن زیاد تک یہ بات پہنچی تو کہا بات بہت معقول ہے۔ شمر بن ذی الجوشن نے کہا کہ نہیں، ان کو گرفتار کر کے وہاں پر بھیجا جائے۔ حسین ابن علی نے اس بات کے لیے راضی نہیں ہوئے، ان کے غیرت نے اس کو گوارا نہیں کیا۔ فوجیں آمنے سامنے آ گئیں، ایک طرف 5000 کا لشکر اور یہ 72 لوگ۔ اس موقع پر حسین ابن علی نے ایک تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ لوگو، اس روئے زمین پر میں تمہارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں سیدہ شباب اہل الجنہ ہوں، اور اس وقت کوئی بھی اس روئے زمین پر نبی کا نواسہ موجود نہیں ہے، تم مجھ سے جنگ مت کرو۔ لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حر بن یزید تمیمی، جو کہ ابن زیاد کے فوج کا کمانڈر تھا اور ہراول دستے کا کمانڈر تھا، اپنے تلوار کو نیچے کرتا ہے اور زمین میں گھسیٹتے ہوئے حسین ابن علی کے فوج میں ملنے کے لیے جانے لگتا ہے۔ تو شمر بن ذی الجوشن نے آواز دی، حر بن یزید تمیمی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کی قسم میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں۔ تم کہتے حسین کو قتل کر دو، حسین کو قتل کر دو، تم جنت میں جاؤ گے؟ اللہ کی قسم حسین کو قتل کر کے اگر میں جنت میں چلا بھی جاؤں تو رسول اللہ سے ملاقات ہوگی تو مجھے بڑی شرم آئے گی کہ میں نواسے کو قتل کر کے جنت میں آیا ہوں، لہٰذا میں جنت کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ اپنے بھائی اور اپنے بھتیجوں کا ہاتھ پکڑ کر کے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں آ کر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کی تاریخ جمعہ کا دن تھا اور اسی دن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور اسی دن 10 محرم الحرام کو مکہ المکرمہ کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سوئے ہوتے ہیں۔ جمعہ کی نماز پڑھ کر کے انہیں خواب آتا ہے، خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے ہاتھ میں شیشی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شیشی کے اندر خون کو نچوڑ رہے ہیں، خون کے قطرات کو جمع کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے چہرے پر گرد و غبار ہے، آپ کے ہاتھ میں شیشی اور یہ خون کے قطرات، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا عبداللہ کیا تم کو خبر نہیں، میدان کربلا کے اندر میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا، میرے پورے خانوادے کو ختم کر دیا گیا ہے، یہ انہی کا خون ہے، وہ انہی کا خون ہے، انہی کے قطرات کو میدان کربلا میں جمع کر رہا ہوں۔ مظلومیت کی حالت میں حسین ابن علی کو شہید کیا گیا ہے میرے بھائیوں، وہی کوفے کے لوگوں نے شہید کیا ہے، سب لوگ شہید ہو گئے، ایک بچتے ہیں بیمار کربلا، بس بیمار کربلا۔ اور بیمار کربلا کون؟ علی بن زین العابدین۔ جب ان کو قجافے میں رکھا گیا تو کوفہ کے لوگ زارو قطار رو رہے تھے، کیوں؟ ان کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا، ایسا گناہ مجھ سے ہو گیا کہ ہم نے بلا کر کے ختم کر دیا پورے خانوادہ رسول کو، ایسا ظلم مجھ سے ہو گیا ہے۔ اب سینہ کوبی وہ کر رہے تھے، ماتم کر رہے تھے۔ وہ قافلہ جب نکلا کوفہ سے ملک و شام کے لیے، یزید ابن معاویہ کے ہاں جانے کے لیے، تو زارو قطار کوفی لوگ رو رہے تھے۔ بیمار کربلا نے پوچھا من ہؤلاء یبکون، یہ کون سے لوگ رو رہے ہیں؟ بہن خاموش ہے، کیوں؟ شوہر مر چکا ہے، بھائی بھی جا چکا ہے، باپ بھی شہید ہو چکا ہے۔ دوبارہ پوچھتے ہیں کون رو رہا ہے؟ کہا کہ اے بیمار کربلا، یہ تمہارے باپ کے پارٹی کے لوگ ہیں، یہ تمہارے باپ، بھائی اور بھتیجے کی موت کے غم میں رو رہے ہیں۔ اس وقت
اس وقت بیمار کربلا نے جو الفاظ کہے تھے، ہاؤلا یبکون، آج یہ کوفے کے لوگ میرے بھائی، میرے باپ، میرے بھتیجے کے موت پر رو رہے ہیں، تو ذرا یہ بتاؤ اذا من قتلہ، اگر یہ رو رہے ہیں تو ذرا مجھے کوئی بتائے تو صحیح میرے باپ اور میرے بھتیجے، میرے بھائی کا قاتل کون ہے؟ انہوں نے بلایا، انہوں نے قتل کیا۔ اسی لیے مورخین لکھا الکوفی لا یوفی، کوفی نے کبھی وفاداری نہیں کی، اور جو ان کے بھروسے کوئی جنگ کرے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تاریخ شاہد ہے، چاہے وہ کوئی موجودہ وقت کے یا دیگر پارٹیاں ہوں، جو ان کوفیوں ایرانیوں کی حمایت میں اور ان کے ساتھ مل کر کسی بھی جنگ کا آغاز کرے گا وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اور تاریخ وہ آئینہ ہے، وہ دڑپن جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔